علیکم، پروگرام کیپٹل ویو کے ساتھ میں ہوں ناہید چودھری اور ناظرین، پروگرام میں اس وقت ہم بات کریں گے صدر آصف علی زرداری کے یو اے کے وزٹ کے حوالے سے۔ یہ بڑا اہم ان کا وزٹ ہے، 4 دن کا ان کا سرکاری دورہ ہے اور اس وقت وہ یو اے میں موجود ہیں۔ اعلیٰ سطحی وفد بھی ان کے ساتھ موجود ہے اور اس میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو بڑی سب سے ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری کی شیخ محمد بن زید نہیان سے ملاقات ہوئی ہے جو یو اے کے صدر ہیں، اور اس کے علاوہ اس ملاقات میں اوبویسلی علاقائی اور عالمی صورتحال، خطے میں استحکام اور جو اس وقت ترقی کے حوالے سے جو ہماری گولز ہیں اس کو کس طرح سے اچیو کیا جا سکتا ہے، اور یو اے کے حوالے سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کا درینہ دوست ہے، اچھے اور برے وقتوں میں ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہا ہے، اور خاص طور پر اقتصادی طور پر، معاشی طور پر جس طرح سے پاکستان کو اسسٹ کیا ہے وہ قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ پھر وہاں پر ان کی جو ملاقات ہوئی ہے اے ڈی پورٹس گروپ کے وفد سے جو ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری پر بات چیت ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک اہم ملاقات ہے، اور جس طرح سے ہم پاکستان میں انویسٹرز کو راغب کرنے کی کوشش کریں کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری لے کر آئیں، یہ اس کی ہی ایک کڑی ہے، اور اس پر آگے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بڑھے گی۔ یو اے ای سرمایہ کار جو گروپ ہے اس کا کراچی بندرگاہ کے انفراسٹرکچر کی مزید توسیع پر بھی اتفاق ہوا ہے، وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں، اور اوبویسلی اس قسم کے جو وزٹس ہوتے ہیں ان کی بڑی سگنیفیکنس ہوتی ہے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید بہتر کرنے میں، اور پھر جب یہ میٹنگز ہوتی ہیں اور خاص طور پر انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ چیزیں بڑی عام ہوتی ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ پروگرام کے آغاز میں اس پہ بات کریں۔ جو میرے پینلسٹ ہیں ان کا انٹروڈکشن میں آپ سے کرا دیتی ہوں اور پھر ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ مجھے پروگرام میں جوائن کریں رشید صافی صاحب، اس کے علاوہ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، شلیلہ عمار صاحبہ پینل کا حصہ ہیں، اور لاہور اسٹوڈیوز میں آقا اقرار ہارون صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ صافی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی۔ بڑی اہم ان کا یہ وزٹ ہے، یہ سرکاری دورہ ہے، ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے۔ کل بھی ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں جہاں جہاں پوٹینشیل موجود ہے، ہماری یہ کوشش ہے، حکومت کی یہ کوشش ہے کہ ان تمام تر چیزوں پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، اس پوٹینشیل کو دنیا کو بتایا جائے، شوکیس کیا جائے کہ کہاں کہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ اس کانٹیکس میں اگر بات کریں تو یہ کتنا اہم دورہ ہے، پھر وہاں یو اے کے صدر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، یہ اپنی جگہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ جی شکریہ ناہید۔ آپ یو اے ای کی تاریخ پہ نظر ڈالیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صدر پاکستان نے اپنے دورے کا چناؤ کے لیے یو اے ای کو کیوں منتخب کیا ہے۔ جب یہاں پہ صنعتی ترقی نہیں تھی، جب یہاں پہ بلو اکانومی نہیں تھی، جب یہاں پہ دبئی، عجمان، شارجہ اور اس قسم کے جو باقی بین الاقوامی پورٹ جو اس وقت بزیسٹ پورٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے، جب ان کا وجود نہیں تھا تو یہ ایک لقدق صحرا ہی تھا، اور یہاں پہ زندگی بڑی مشکل تھی، لیکن داد دینی پڑے گی النہیان فیملی کو کہ انہوں نے ایک ویژن کو اپنایا، اور آج اس کی لیگیسی محمد بن زید النہیان کے کاندھوں پہ ہے، اور دبئی اس وقت ماڈرن ترقی کا ایک رول ماڈل ہے۔ پاکستان بھی چاہتا ہے کہ دبئی کے اس قسم کی ترقی کا جو ان کا ایک تجربہ ہے اور جن عوامل سے وہ ہو کے گزرا ہے اس سے فوائد حاصل کرے، اور پاکستان چونکہ صحرا کے علاوہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 4 موسموں سے نوازا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس صحرا، سمندر، سرسبز شاداب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے علاقے اور پہاڑ، ہر چیز موجود ہے۔ تو جیو پولیٹیکلی اور جیو اکنامکلی ان دونوں ملکوں کا اگر ملاپ ہوتا ہے اور ساتھ ہوتا ہے تو یقینی طور پر دونوں ملکوں کا فائدہ ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن سے صدر پاکستان ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ متحدہ عرب امارات میں مقیم ہے، اور ان کی جو متحدہ عرب امارات کے امیر ہے محمد بن زید النہیان سے جو ان کی ملاقات تھی وہ سب سے اہم رہی۔ اس دوران
متعدد شعبوں پہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو آگے بڑھانے پہ بات ہوئی ہے، جس میں بلو اکانومی ہے، جس میں بندرگاہی تعاون ہے، جس میں زراعت ہے، جس میں اے آئی ہے، جس میں ٹیکنالوجی ہے، جس میں دفاعی شراکت داری ہے۔ یہ تمام شعبے دونوں ملکوں کے لیے اہم ہے۔ تو دبئی یا متحدہ عرب امارات کا پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے ساتھ دینے کے حوالے سے نام کوئی نیا نہیں ہے۔ اس دورے کے نتیجے میں ہم توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین تجارتی سطح پر اور اسٹریٹجک سطح پر تعلقات کا ایک نیا ونڈو کھلے گا، اور اس میں صدر پاکستان انتہائی اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور مستقبل میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ صدر پاکستان کا محمد بن زید ال نہیان اور ان کے خاندان سے بہت دیرینہ تعلقات ہے۔ بھٹو خاندان اور نہیان فیملی کا ساتھ جو ہے آج کا نہیں ہے، برسوں پہ محیط ہے۔ تو ابتدائی طور پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ صدر صاحب نے ابھی کچھ میرے خیال میں کل بھی وہاں پہ رہنا ہے، تو یہ ہمیں امید ہے کہ اس دورے کے ابھی تک جو پروگریس ہے وہ بھی دونوں ممالک کے لیے انتہائی اہم ہے، اور آنے والے ان کا جو بقایا دورے کے جو ایام ہے اس کے نتیجے میں ہم اور بھی بڑی پیش رفت کا توقع رکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک بات یقینی ہے کہ اس دورے کے فوائد دونوں ممالک کو ملیں گے، اسپیشلی جو پورٹس کے شعبے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دفاعی اور افرادی قوت کے تبادلے کے حوالے سے جو دونوں ملکوں کا دیرینہ ساتھ ہے، اس میں مزید پختگی آئے گی اور اس سے مزید فوائد حاصل ہوں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ یقیناً بڑا اہم دورہ ہے، اور اس قسم کے جو وزٹس ہوتے ہیں اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کس پہلو کو آپ زیادہ اہم سمجھتے ہیں؟ شکریہ نائی، دیکھیں پہلو تو سارے اہم ہیں، جیسے اقتصادی تعاون کی بات ہے، پورٹ اینڈ شپنگ میں جو اس میں کوآپریشن ہو سکتا ہے، اور آج جیسے ان کے اس شعبے کے لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی صدر مملکت سے، یہ بالکل اہم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ دوسرا، ہم یہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کی سیاست میں اور پوری اسٹریٹجک ریلیشنز میں ایک نئی یعنی تشکیل نو ہو رہی ہے، اس میں سب لوگ اپنی اپنی جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ پاکستانی قیادت نے اس بڑی متحرک اور فعال کردار ادا کیا، اور جو نئی دنیا ری شیپ ہو رہی ہے اس میں پاکستان کو ایک مقام ملا، ایسے ہی ترکیہ کو، ایسے سعودی عرب کو، بالکل اسی طرح ایسا ہی مقام متحدہ عرب امارات کا بھی ہے۔ اس نے اپنے ایونیو تلاش کیے ہیں اور وہ کرتا رہے گا، اور ہر ملک کو اس کا حق ہے۔ لیکن اس مرحلے پر بھٹو خاندان کے جو خاص طور پر تعلقات ہیں شیخ زاید بن سلطان ال نہیان مرحوم کے خاندان کے ساتھ، ایک اس کا پس منظر ہے، اور دوسرا پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن ہے نہیان خاندان کا، وہ بڑا کمال کا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب یہ بات چلتی تھی کہ پوری دنیا بائیکاٹ کر دے گی اور یہ خطہ صحرا بن کے رہ جائے گا، تو شیخ زاید بن سلطان ال نہیان مرحوم نے ایک بڑا کمال کا جملہ کہا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آٹا اور چاول پاکستان سے آ جائے گا، اور ہم کسی چشمے کے کنارے بیٹھ کے ٹھنڈا پانی پی لیں گے، ہمیں فرق نہیں پڑتا کوئی۔ تو ہمارے رشتے کی نوعیت یہ ہے۔ اس نوعیت میں بدلتی ہوئی سچویشن میں جو اسٹریٹجک صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اس مرحلے پر پاکستان کے صدر کا ایک پرانی ایک روایتی تعلق کی بنیاد پر یہ دورہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کو نئے اسٹریٹجک ایک اعلائی، بااعتماد اعلائی مل رہا ہے، اور وہ اعلائی یعنی ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے دشمن ہمارے دوستوں کے ارد گرد ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس مرحلے پر صدر مملکت کا یہ دورہ جو طے کیا حکومت پاکستان نے، یہ ایک بڑا غیر معمولی، یوں سمجھیے کہ پاکستان کے دوستوں کو مزید قریب لانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو گرم جوشی کی صورتحال آ رہی ہے، جیسے شیخ زاید ملے، فیملی میٹنگز ہوئیں، اور مختلف ریاست کے مختلف شعبہ جات کے سربراہان صدر مملکت سے ملنے کے لیے ان کی قیامگاہ پہ آئے۔ تو یہ دیکھیے، یہ بڑی یعنی غیر معمولی قسم کی ریلیشن کی صورتحال ہے۔ ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں
کہ نئے اسٹریٹجک جو الائنس بن رہے ہیں اس میں ہماری مزید قربت ہونے جا رہی ہے، اور یعنی پوری مسلم دنیا کی قربت کے ساتھ یہ قربت بھی ہونے جا رہی ہے، اور اس کے اثرات پاکستان کے لیے، مسلم دنیا کے لیے، فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے یہ بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان اپنے تجارتی اور اقتصادی مقاصد رکھتا ہے اس میں بھی ہمیں یعنی مزید اس میں پیش رفت کے امکانات ہیں، اور جو سرگرمیاں سامنے آ رہی ہیں یہ یعنی نتائج آنے سے پہلے بتا رہی ہیں، نتائج بتا رہی ہیں کہ پاکستان کو کس کس شعبے میں کیا کیا دستیاب ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے شنیلا، یہ وزٹ آبویسلی بہت اہم ہے، اور پھر جب ہم اپنے دوست ممالک میں جاتے ہیں تو پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، اسی پوائنٹ کو اگر ہم آگے بڑھا لیں کہ لرننگ ہوتی ہے، بہت سارے شعبے آپ وہاں پر بتاتے ہیں کہ یہاں پوٹینشیل موجود ہے، آپ یہاں انویسٹمنٹ کریں، یہاں کس طرح سے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ آپ بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جس سے آپ سیکھتے ہیں، پھر اس کو کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں لا کر انہیں ریپلیکیٹ کیا جائے، جیسے چائنا ہمارا بہت پرانا دوست ہے، تو وہاں پہ جو ایگریکلچر کے حوالے سے جو ماڈل ہے رائج، اور جس طرح انہوں نے غربت سے نکالا، اسی طرح یو اے بھی ہمارا ایک بہت پرانا دھرینہ دوست ہے، اور یہاں پر بھی یہ پوٹینشیل موجود ہے، تو ہم یہ ساری جو اپرچونٹیز ہے اس کو گریب کر رہے ہیں اس وقت۔ بہت شکریہ ناہید، ایسا ہی اگر آپ دیکھیں کہ دبئی جو ایک صحرا تھا اور آج وہ سب سے زیادہ تجارتی مرکز بن چکا، ثقافتی مرکز بن پوری چکا، دنیا کی نظریں دبئی کا پر ہیں، مرکز بن چکا، وہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت دبئی کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور اب وہ اپنی جو ہے انڈسٹری کو بھی بڑھا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو انفراسٹرکچرز کو بھی جو ہے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو پاکستان جو ہے وہ بھی اس ان کے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جیسے آج صدر صاحب کی جو ملاقات ہو رہی ہے اے ڈی پی کے ایم ڈی کے ساتھ، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو پورٹ اینڈ شپنگ کی کمپنی ہے، اگر اپنی سرمایہ کاری کے ساتھ، اپنے تجربے کے ساتھ پاکستان کے اندر آتی ہے اور ہماری جو بندرگاہیں ہیں ان کو جدید خطوط کے اوپر استوار کرتی ہے، ان کی صلاحیت بڑھے گی، ان کی استعداد کار بڑھے گی، اور سی پیک اور جو ساحلی تجارت ہے ہماری وہ بڑھے گی۔ پھر جب آپ کی بندرگاہیں جدید خطوط پہ استوار ہوتی ہیں تو اس کے سے ڈیجیٹلائزیشن ہوتی ہے، کسٹمز کا نظام بہتر ہوتا ہے، تو پھر آپ کی درآمدات اور برآمدات تیز ہو جائیں گی، سستی ہو جائیں گی، اور آپ کی لاگت بھی کم ہوگی، آپ کو منافع زیادہ ملے گا۔ پھر جب ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو مقامی روزگار جو صنعتیں ہوتی ہیں وہ بھی بہتر ہوتی ہیں، پھر روزگار کے مواقع کھلتے ہیں، پھر آپ وہاں سے تجارتی راہداریاں آپ کی نکلنی شروع ہوتی ہیں۔ اگر ہم وسطی ایشیا کی طرف جائیں گے تو یو اے کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ پاکستان سے آ کے سینٹرل ایشیا کی طرف جائے گا، افریقہ کی اس طرف جائے گا۔ سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، جب بھی آپ کسی دوسرے ملک کے اندر جائیں گے، جو بھی آپ ایگریمنٹ کریں گے یا وہاں پہ جا کے جو بھی نظام آپ اس کو اسٹڈی کریں گے اور لا کے پاکستان کے اندر اگر امپلیمنٹ کرنا شروع کریں گے تو ہر چیز کا ایک فائدہ ہوتا ہے، ہر چیز سے آپ سیکھتے ہیں۔ اب کراچی کی پورٹ قاسم ہو گئی یا کراچی پورٹ ہو گئی، تو یہ دونوں جب اگر ان کے ساتھ معاہدہ ہمارا سکسیسفل ہو جائے اگر اے ڈی پی کے ساتھ، تو آپ خود سوچیں کہ ہمارا کہاں پہ پہنچے گی برآمدات اور درآمدات جو ہے، تو کتنا اس کا نظام بہتر ہوگا، کس طرح جو ہے سرگرمیاں جو ہے بہتر ہوگی۔ تو وزٹ آج کل کی اگر دنیا میں ہم دیکھیں تو ہر ممالک جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ کسی نہ کسی الائنس میں جا رہا ہے، کسی نہ کسی ایگریمنٹ میں جا رہا ہے، اس میں بہت زیادہ کنسیشن دی جا رہی ہے، ایک دوسرے کی تجربات سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو پاکستان جو ہے اس کے لیے بھی اپرچونٹیز ہیں کہ وہ جتنی زیادہ سے زیادہ اپرچونٹی کو گریب کر سکے، جن ممالک کے ساتھ بھی جائے جتنے سے زیادہ جتنے ایگریمنٹ کر سکے۔ ابھی یہ بھی آ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ یو اے کے صدر کے ساتھ جو ہمارا کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہے اس کو بھی نیگوشیٹ کریں گے، اس کے ذریعے سرمایہ کاری کتنی آتی ہے، ہم کتنی وہاں کرتے ہیں، وہاں سے یہاں پہ کتنی آتی ہے، یہ چیزیں آگے آ کے ہمیں دنوں میں پتہ چلیں گی۔ لیکن ہر جو اپرچونٹی ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور صدر صاحب ایک بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اس وقت کی ضرورت کس چیز کی ہے، کہ اس وقت ملک کے اندر ضرورت ہے سرمایہ کاری کی، تاکہ آپ کی اکانومی جو ہے جتنی مضبوط ہوگی آپ نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ دیکھیں دفاعی طور پہ تو ہم بڑے مضبوط ہو چکے ہوئے ہیں اور 10 مئی کو ثابت ہو گیا، لیکن ہم نے معاشی طور پہ بھی اپنے آپ کو مضبوط جو نئے الائنسز بن رہے ہیں اوبویسلی ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آغا اقرار صاحب، یہ پاکستان کی سفارتکاری کی بھی ایک بڑی زبردست موو ہے، جو ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ غیر معمولی تعلقات ہیں صدر آصف علی زرداری کے، جس طرح انہوں نے ذکر کیا، تو وہ وہاں پر موجود ہیں، ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں وہ موجود ہیں، تو یقیناً یہ بڑا سوچ سمجھ کے اس قسم کا فیصلہ کیا جاتا ہے جب ایسے ہائی
لیول وزٹس جو ہیں وہ شیڈیول کیے جاتے ہیں کہ کہاں کون جا کر کس قدر فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور پاکستان کے لیے یقیناً یہ بہت اہم ہے کہ ایسی تمام تر جو ذمہ داریاں ہیں، جو اپرچونٹیز ہیں، ایسے مواقع سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ یہ ایک بہترین موو سفارتکاری کے حوالے سے بھی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوامی روابط جو ہیں وہ بڑھیں گے، اور پہلے بھی بہت زبردست موجود ہیں، پھر آپس میں جو تعاون ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ آپ اس کو اوور آل کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ بہت شکریہ نہی صاحبہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ وہ بات ہے ہمارے ڈپلومیسک ڈائنامکس کی اور آپٹکس کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب، چیف فیلڈ مارشل صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب وہ پوری دنیا میں آپ سمجھیں کہ وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور ہر جو ہمارے یعنی کہ جو ایک ملٹری اور ہماری جو سول لیڈرشپ ہے وہ جتنی بھی سپیسز اس وقت اچیو کر رہی ہے وہ مارولس ہے۔ آپ دیکھیں کہ تین مہینوں کے اندر یہ چوتھا دورہ ہے پریزیڈنٹ صاحب کا امپورٹنٹ۔ عراق ہو گیا، قطر ہو گیا، چائنا ہو گیا، اور اب وہ یو اے ای میں ہے۔ جی جی ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس ڈائنامکس میں ہم نے بالکل رائٹلی اس کو انڈیکیٹ کیا ہے کہ ہمیں اس کو ڈپلومیٹک سفیئر میں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان ایک تو اپنے پرانے جو دوست ہیں لائک یو اے ای کے بارے میں تمام دوستوں نے بتا دیا ہے کہ یو اے ای اور پاکستان کی ریلیشن شپ جو ہے وہ تو ایور لاسٹنگ ہے، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ قطر ہو۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل صاحب سید عاصم منیر صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب سید زرداری صاحب وہ اسپیس جو ہے وہ آپ کہتے ہیں اس کو کتنے ری گین کر رہے ہیں، اور پاکستان 24/7 پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں ہے۔ کبھی میں تو اپنا فالو کر رہا ہوں یو اے ای کا میڈیا بھی، آپ دیکھیں یو اے ای کا میڈیا اس وقت پاکستان اس پر چھایا ہوا ہے، چاہے ان کا پرائیویٹ میڈیا ہے چاہے ان کا نیشنل میڈیا ہے۔ اسی طرح جب وہ کوئی ہمارے پرائم منسٹر یا ہمارے چیف جاتے ہیں ان کا میڈیا اس کو کور کرتا ہے۔ بیسکلی پاکستان الحمدللہ ایک ڈپلومیٹک سفیئر کے اوپر اور ایک میڈیا سفیئر کے اوپر وہ اتنی جگہ گین کر رہا ہے کہ جو ہمارے یعنی کہ جو ہمارے ابدی دشمن ہیں ان کو رات کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ جیسے کہ ہمارے کسی دوست نے کہا تھا کہ جتنا مرضی کسی کے تعلق ہو یو اے ای کا، پاکستان سے اس کا تعلق جو ہے وہ بالکل اور قسم کا ہے، صحیح، اس کو آپ کسی اور سے کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اقرا صاحب کی بات مکمل ہو گئی ہے اور ابھی آگے بڑھتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑا اہم وزٹ ہے صدر آصف علی زرداری صاحب کا، اور بھی اس وقت بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سیاسی منظرنامے پر بھی چل رہی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے اب ہمیں اثرات نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر اگر پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا بریگیڈ کی بات کی جائے تو جس طرح سے وہ ہمیں شتر بے مہار نظر آتا ہے، کہیں کوئی اس قسم کی ہمیں آزادی یا اس قسم کی کنفیوژن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نظر نہیں آتی۔ جیسے پارٹی میں اتنے گروپس بنے ہوئے ہیں اسی طرح سے شاید سوشل میڈیا میں بھی ان کے اتنے گروپس ہیں کہ کبھی وہ کسی کو نشانے پر رکھ لیتے ہیں، کبھی کسی کو ہیرو سے زیرو بنا دیتے ہیں، جس کو وہ پسند کرتے ہیں اس کے حوالے سے جو پوسٹ آتی ہیں ایک دم سے ایک عام انسان جو ہے وہ لائم لائٹ میں آ جاتا ہے، اور پھر دوسرا گروپ جو ہے وہ اس کو زیرو کر دیتا ہے۔ اب بات یہاں تک آ پہنچی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان کی پارٹی کے چیئرمین جو ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، وہ اس وقت ان کے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا بریگیڈ کے نشانے پر ہیں۔ آج انہوں نے ان سے التجا بھی کی ہے۔ کل ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے ٹیوزڈے کا دن مقرر ہوتا ہے، تو ان کو اجازت ملی تھی لیکن وہ نہیں گئے ان سے ملنے کے لیے، انہوں نے خود انکار کیا۔ تو پھر اس کے بعد کی جو سچویشن ہے، اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، 12 واقعات جو ہیں وہ اس طرح کے رونما ہوتے ہیں، اور پھر جو غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے اور جس قسم کے تبصرے ہم دیکھنے میں آتے ہیں وہ یقیناً ایک بڑی عجیب سی آکورڈ سی سچویشن ہو جاتی ہے کسی بھی شخص کے لیے۔ آج انہوں نے یہ ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ان چیزوں سے باز رہیں، لیکن بہت دیر ہو گئی، کیونکہ یہی اس کو وہ اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھتے تھے، اور بانی ابھی بھی اس کو اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے مسائل کس قسم کے جنم لے رہے ہیں، کس قسم کی پرابلمز ہمیں نظر آ رہی ہیں منظر عام پر، شاید وہ خود اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اسی پر میں رائے چاہوں گی، ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ بات کریں گے۔ صافی صاحب،
یہ اوور آل جو سچویشن نظر آتی ہے، اور سوشل میڈیا بریگیڈ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا، مجھے یہ لگتا ہے جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ جیسے پارٹی میں بہت سارے گروپس ہیں، وہاں پر بھی بہت سارے گروپس ہیں یا پیڈ لوگ ہیں جو کچھ لوگوں کے حوالے سے جو ایک دم سے ان کو ہیرو بنا دیتے ہیں، ایک دم سے پھر ان کو زیرو بنا دیتے ہیں، اور صورتحال یہاں تک آپ پہنچی کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ منت ترلے کر رہے ہیں کہ وہ آپ اس قسم کی زبان استعمال نہ کریں۔ ناہید، شیشے کے گھر میں رہنے والے جب سنگ پاشی کریں گے اور پتھر پھینکیں گے تو جواب میں ان کو تو پھول نہیں ملیں گے۔ اب وہی ہو رہا ہے جو جس بریگیڈ کا ایک جو ان کی پوری نشو و نما بدتمیزی، گالم گلوچ، الزام تراشی، دشنام ترازی اور کیچڑ اچالنے پہ کی گئی ہو اور اس پہ برسوں صرف کیے گئے ہو، اب ان سے ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ کوئی شعور کی بات کرے، وہ کوئی فائدے کی بات کرے، وہ کوئی بامقصد مکالمے کی بات کرے۔ ان سے یہی توقع تھی ہمیں، لیکن پہلے یہ کی بورڈ واریر جو تھے وہ صرف ایک خاص طبقے یعنی مسلم لیگ نون اور عسکری اداروں اور ریاستی اداروں کے پیچھے یہ پڑا ہوا تھا یہ طبقہ۔ اب ان کا رخ تبدیل ہو گیا ہے، کیونکہ الحمدللہ پاکستان جو ہے اس وقت پاکستان کی سیاست اور حکومت دونوں استحکام کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ہماری عسکری اداروں کی پوری دنیا میں ایک عظمت اور ان سے ایک عقیدت کا باقاعدہ اظہار کیا جا رہا ہے، تو ان کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں رہا ہے، اس لیے ان کا رخ جو ہے اپنے ہی لوگوں کی طرف مڑ جانا تھا۔ بیرسٹر گوہر صاحب اگر آج سے 2-3 سال پہلے اپنے قائد کو راضی کرتے اور ان سے یہ بات کرتے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، تو شاید آج ان کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ایک شریف النفس سیاستدان ہے، اور پی ٹی آئی میں اگر کچھ شعوری طور پر اور کچھ سینسیبل انداز میں بات کرنے والے لوگ ہیں، ان میں سے گنے چنے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن چونکہ پارٹی کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے، جب وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں یا کوئی سینسیبل بات کرتے ہیں تو ان کو اسی قسم کا گالم گلوچ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ لوگ جو ہے جو چند ویوز کے لیے، جو چند ڈالر کے لیے یہ جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ایک خاص قسم کا ایک قبیلہ ہے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کی اگر وہ پگڑیاں اچھالیں گے، لوگوں کو بے عزت کریں گے، تو اسی میں ان کا روزی روٹی کا بندوبست ہے۔ لیکن یہ بات بھی ان کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ جس طرح آج عدالت نے ایکشن لیا ہے، ان کے ایک اور ہیرو جو اس کا آج کل بڑے اتراتے پھر رہے ہیں، سہیل افریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت اقدام ہوا ہے، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئی ہے۔ یہی اسی قسم کے جو بے سر و پا بیانات وہ جاری کرتے ہیں، جس طرح سوشل میڈیا پہ اس پارٹی سے متعلقہ لوگ اور ان سے ہمدردی رکھنے والے لوگ جو کرتے ہیں، تو جو ان کا انجام ہے یا ان سے ان کے پیش رو علی امین گنڈاپور کا انجام دیکھ لے، پرویز خٹک کا دیکھ لے، محمود خان کو دیکھ کے، یہ پارٹی جتنے عزت سے لوگوں کو ایک خاص منصبوں پہ بٹاتی ہے، اتنی ہی بے عزتی کے ساتھ ان کو رخصت بھی کرتی ہے۔ تو اس پارٹی کی تربیت ہی بدتمیزی پہ مبنی ہے، لہٰذا اب بھی اگر سوچا جائے اور اس پارٹی کے کرتا درتا جس میں سب سے بڑی ذمہ داری جن کو کہا جا رہا ہے کہ آج کل اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے کہ ان کی کوئی آنکھ کا کوئی عارضہ ان کو لاحق ہوا ہے، ان کی فیملی سے ہمیں یہ باتیں پتہ چلی ہے، اللہ ان کو شفا دے، اللہ ان کو جو ہے صحت دے، لیکن ان کو یہ عقل اور یہ شعور بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ وہ اپنے فالوورز کو کہیں
کہ بس انف از انف، اس ملک کو اب وحدت کی ضرورت ہے، اس ملک کو اب عدم برداشت کی ضرورت نہیں ہے. جتنا بھی یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچالیں گے اتنا ہی اس ملک کا بھی نقصان ہوگا اور اس پارٹی کا بھی نقصان ہوگا. اقرار صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. کیا پارٹی کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، وہاں یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ اس کا انہیں بہت زیادہ نقصان بھی ہو رہا ہے؟ جتنی ڈویژن ہمیں پارٹی میں نظر آ رہی ہے اتنی ہی ڈویژن ہمیں ان کے سوشل میڈیا میں بھی نظر آ رہی ہے، اور جس قسم کی گفتگو وہاں کی جاتی ہے، جو خیالات وہاں بیان کیے جاتے ہیں، اوور آل اس میں پارٹی کی طرف سے اگر علیمہ خان ایک بات کرتی ہیں، دوسری طرف سے پھر ایک اور بات سوشل میڈیا پہ آ رہی ہوتی ہے، اسی بات کی پھر تردید چل رہی ہوتی ہے. جتنی کنفیوژن ان کا سوشل میڈیا پیدا کر رہا ہے، یقیناً یہ بھی بہت زیادہ نقصان پارٹی کو پہنچا رہا ہے، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. دیکھیں اپنا نہیں صاحبہ، پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، ملک تو نقصان پہنچا رہا ہے. آپ نے ابھی علیمہ خان صاحبہ کی بات کی ہے، کل جو انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے انسٹرکشنز دیے ہیں اپنے فالوورز کو کہ فلانی اپنا ڈیم پر چڑھ دوڑو اور اس کی بجلی پاکستان کی بند کر دو، یہ سیڈیشن نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ میں نے یہ بات اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے نا، تو کم از اور کم وہ اپنی ان کو پارٹی کا ہی پوچھنے والا سوچ کوئی لیں. نہیں ہے. ایگزیکٹلی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اب ہوا یہ ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ جیسے کہ آپ نے کہا تھا، وہ یہ رہا کہ پارٹی میں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پارٹی سروائیو کر جائے اور ڈائریکٹ ریاست کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن جو کہ اندر بیٹھا ہوا ہے اس کا تو ٹارگٹ ہی ریاست ہے. اسی لیے آپ کو دونوں سائٹوں کے نظر آتے ہیں. ابھی صافی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، جو ان کا چیف منسٹر ہے اس نے جو پاکستان کے بارے میں پچھلے 1 مہینے کے اندر جو گفتگو فرمائی ہے، وہ پیکا اگر اس پہ نہیں لگے گا تو پھر کس کے پہ لگے گا بھائی؟ سیڈیشن وہ کر رہا ہے، ریولٹ وہ کر رہا ہے، اپ رائز وہ کر رہا ہے. اس کو ملک کو مذاق بنا کے رکھ دیا اس کلٹ نے. ٹھیک ہے، اور میں یعنی کہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک ریکویسٹ کروں گا پاکستان کے سارے میڈیا کو کہ کائنڈلی آپ ان کا جو اس قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں ان کو کم از کم لائیو سکرین ٹیلی کاسٹ تو نہ کریں نا. کیونکہ میرے جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ کیا کون سا ملک ہے کہ ایک شخص اس ملک کو میرے منہ میں خاک توڑنے کی باتیں کر رہا ہے، اس پہ حملہ کرنے کی باتیں کر رہا ہے، اور وہ ہمارے پورا میڈیا دکھا رہا ہے لائیو. ٹھیک ہے، ان کی بات مکمل ہو گئی. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سر، یہ جو سو کالڈ انقلابی بنے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی ایسی آواز آتی ہے، کوئی مفاہمت کی بات کرتا ہے، تو اس کو بھی پھر جتنا برا بھلا کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں جو الفاظ دہرائے جاتے ہیں وہ بھی پھر خاموشوں کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی ہے. لیکن اوور آل اپنے ملک کے لیے، اپنے اداروں کے لیے اور سیاسی نظام کے لیے جس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، یقیناً یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دیکھیے ناہید، ہمارے یہاں جب ایک دفعہ کوئی بہت کم 50-60 سال 70 سال پہلے ایک نظریاتی کشمکش چلی تھی، اس میں ایک گروہ کی حکمت عملی یہ تھی کہ اپنے اپوننٹس کی پگڑیاں اتار دو، اچھال دو، ان کی بہو بیٹیوں کو بھی رسوا کرو. تو اس چیز کی ریپلیکا ہم اس عہد میں دیکھ رہے ہیں. یہ جو بانی پی ٹی آئی کا زمانہ ہے اور پی ٹی آئی کا زمانہ ہے، اس میں دیکھ رہے ہیں کہ مخالفین کی عزت اچھالو، ان کی بہو بیٹیوں کی عزت اچھالو، ان کی پگڑی اچھالو اور انہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہنے دو. آپ کو یاد ہے کہ بانی پی ٹی آئی کیا کہتے تھے لوگ؟ ہم آپ کا گھیراؤ کریں گے، آپ کی بہو بیٹیوں کی، آپ کی بچوں کی شادیاں نہیں ہونے دیں گے. یہ کیا تھا؟ یہ سوسائٹی کے اندر نفرت کو اس کی گہری خلیج کرنا تھا. یہی تربیت نظر آ رہی ہے. آپ نے اور یہ کیا تھا؟ یہ سیاست نہیں ہوتی، یہ ریاست کے خلاف، جیسے ابھی کہہ رہے تھے آغا صاحب، یہ ریاست کے خلاف بغاوت ہے، اور ریاست کو توڑنا پھوڑنا اس کا مقصد ہے، اور یہ تربیت دی گئی. اچھا، یہ تربیت اب کیا ہوا کہ آپ نے دشمن کے ساتھ کرتے رہے، مخالفین کو دشمن قرار دے کر اس چیز کو آگے بڑھاتے رہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو پراپوگنڈا، گالی اور یہ سوشل میڈیا، یہ سب کی سب یہ دو دھاری تلوار ہے.
اور یہ تلوار اتفاق ایسا ہے بدقسمتی سے کہ بندر کے ہاتھ میں آ گئی ہے، وہ دشمن پہ بھی چلتی ہے وہ اپنوں پہ بھی چلتی ہے، تو یہ ان کا طرز عمل ہے۔ ابھی جو صافی صاحب کہہ رہے تھے کہ بانی صاحب کو کہہ دینا چاہیے انف ہے، وہ کیوں کہے؟ ان کا وہ تو اس کو مقصد، اپنی بہت بڑی طاقت سمجھتے ہیں، وہ اس کو طاقت نہیں سمجھتے، وہ اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور وہ سیاست نہیں کر رہے، دراصل وہ ریاست کی بیخ کنی کر رہے ہیں۔ تو ریاست کی بیخ کنی جن کا مقصد ہو وہ کیسے باز آئیں گے، وہ کیسے نہیں کریں گے؟ تو یہ صورتحال ہے۔ اور اس وقت جو کچھ بھی یعنی سہیل آفریدی کر رہے ہیں یا محترمہ علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے فالوورز کو کہہ رہے ہیں کہ ڈیم سے جا کے پانی بند کر دو، وہ جا کے بجلی بند کر دو، ہے نا، اور وہ کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ کا یہ الزام ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے تو ثبوت پیش کرو۔ تو مطلب یہ کہ وہ افغانستان کے نمائندے ہیں، وہ پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں، پاکستان کے مفادات سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، وہ پاکستان کا پانی بند کر، ایک طرف سے انڈیا پاکستان کا پانی بند کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف سے محترمہ علیمہ خان پاکستان کا پانی بند کرنا چاہتی ہیں۔ تو آپ ذرا ایک بیلنس شیٹ بنائے نا ان کے کردار کی، تو اس سے چیز سمجھ میں آئے گی۔ تو پیکا ہو یا کوئی بھی ان کے ساتھ دیکھیں، کارروائی تو جو بھی ہوگی قانون کے تحت ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود ایک چیز طے کر لینی چاہیے کہ یہ سیاست ہے، یہ ریاست ہے۔ آپ ریاست پہ کلاڑا چلا رہے ہیں یا سیاست میں آپ یعنی اپنے مخالفین کو مخاطب کر رہے ہیں، تو یہ فرق ختم کر دیا ہے پی ٹی آئی نے۔ تو اب اس کا شکار وہ خود بھی ہو رہی ہے اور ریاست بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ آغا صاحب نے درست کہا کہ یہ ریاست کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور سیاست تو ہمیشہ ہوتی ہے، آپ کا ملک سب سے زیادہ مقدم ہے، سب سے پہلے ہے۔ شنیلا، یہ جو غیر اخلاقی طور پر جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے، جس قسم کے غیر اخلاقی الفاظ اور بیانات ہمیں سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے دکھائی دیتے ہیں، ان کے جو سوشل میڈیا گروپس کے جو ایڈمنز ہیں، یہ ساری چیزیں یقیناً یہ جو ٹرینڈ ہے یہ فیوچر میں بہت نقصان دہ ہے۔ آگے جا کے تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، جو ٹریننگ اور تربیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے جو کی گئی اور اسی پہ کام ہو رہا ہے۔ نہیں، مستقبل تو ابھی کسی نے دیکھا نہیں، ہم تو حال کے اندر ان کا ماضی دیکھ کے جو دیکھ رہے ہیں کہ ملک کا کیا حال ہو چکا ہے۔ جب بانی پی ٹی آئی جو وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے اس وقت کیا بات کہی تھی کہ جی میں انڈے، ٹماٹر، پیاز کی قیمت جاننے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو ایک قوم بنانے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ کیسے قوم بنا دی ہے جو گالم گلوچ برگیڈ بن گئی ہے کہ ہر وقت ان کے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں، دشنام ترازی نکلتی ہے، پروپیگنڈا نکلتا ہے۔ کس قسم کی قوم بنائی؟ قوم تو وہ ہوتی ہے نا جو ملک کے مفاد کے لیے ڈٹ جائے، جو ملک کے کسی کام آئے، جو لوگوں کو اکٹھا کرے، لوگوں کو متحد کرے۔ انڈیا ہم پہ حملہ کرتا ہے تو آپ کی برگیڈ جو وہ ان کے ساتھ مل جاتی ہے، افغانستان ہمارے اوپر الزام لگا ہے تو آپ کی برگیڈ ان کے ساتھ مل جاتی ہے۔ یہ قوم نہیں تیار کی، یہ ایک شتر بے مہار قسم کا ریوڑ تیار کر دیا ہوا ہے جو ہر ایک کے اوپر اٹیک کر رہا ہوتا ہے۔ اور جس وقت یہ چیزیں ہو رہی تھی اس وقت بھی ان کو کہا جا رہا تھا یہ جو آپ اوئے توئے تو والی اور جو مسوجنس قسم کے آپ پر ریمارکس دیتے ہیں اور جو آپ لوگوں کے مذاق اڑا رہے ہوتے جلسوں میں، کل کو یہ آپ کے اوپر بھی یہ سب کچھ ہوگا اور وہ سب شروع ہو گیا ہے مکافات عمل ان کے اوپر۔ 2013 کے جب الیکشن ہارے، میں ایک رہنما کے ان کا نام نہیں لیتی، وہ ہمارے پروگرام میں تو کہہ رہی ہیں بہت اچھا ہو رہا ہے کہ پنجابیوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، میں تو بلوچ ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا 2013 میں زیادہ۔ تو یہ ان کے رویے تھے کہ جس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا ان کو گالیاں دو، جس نے جو ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے اس کے گھروں کے اوپر حملے کرو۔ تو آج وہ چیزیں ساری سامنے آ رہی ہیں۔ اب جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ کہنے کو تو پارٹی کے چیئرمین اس وقت ہیں اور سب سے بڑا عہدہ ہے ان کے پاس، لیکن وہ کس طرح اس سوشل میڈیا برگیڈ سے ڈر رہے ہیں کہ وہ جا کے بانی پی ٹی آئی کو ان کو اجازت دی جا رہی ہے جا کے ملنے، وہ نہیں مل رہے ہیں کہ میں کوئی بھی بیان آ کے دوں گا اور کوئی اور لیڈر اس کی نفی کر دے گا تو میرے اوپر گالیوں کا اٹیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ جو سہیل آفریدی جن کو انہوں نے ایک ہیرو بنا دیا ہوا تھا، ان کے اس کو لے کے چل رہے تھے کہ بس یہ ایک آ گیا ہے مسیحا جو بانی پی ٹی آئی کو بھی رہا کرائے گا اور ہمارے سارے دکھ دور کرے گا، آج اس کو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ ایسی گالیاں ہوتی ہیں کہ آپ سن نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ جو رویے ہیں نا، یہ ناہید یہ جان بوجھ کے پروان چڑھائے گئے ہیں ایک ڈیزائن کے تحت اپنے اوپوننٹ کو دبانے کے لیے کہ کوئی ہم پہ بات کرے گا یا کوئی ہم پہ الزام نہیں لگا سکے گا، ہم چاہیں گے جس کو بھی چاہیں پریشر لے کے آ جائیں گے۔ وہ چیزیں اب ان کے سر پہ چڑھ کے بولنا شروع ہو گئی ہیں کہ اب وہ خود ڈرنا شروع ہو گئے ان رویوں سے جن کو انہوں نے پروان چڑھایا ہوا۔ اور یہ بانی پی ٹی آئی
کبھی پیچھا کریں گی یہ چیزیں. ابھی تو وہ بچے ہوئے ہیں لیکن کل کو یہی سارے رویے ان کا بھی پیچھا کریں گے اور ان کے ساتھ بھی یہ سارا کچھ ہوگا جو وہ دوسروں کے ساتھ کرتے رہے ہیں. اور اب یہ کیچڑ جو ہے جس طرح سے اچھالا جا رہا ہے ان کے اپنے بھی, چاہے وہ چیئرمین ہو چاہے وہ کوئی بھی ان کا لیڈر ہو, کوئی اس سے محفوظ نہیں ہے, سب اس کی زد میں ہے. یقیناً یہ ایک غلط قسم کا ٹرینڈ ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. تمام تر سیاسی جماعتوں کو ایٹ لیسٹ خاص طور پر یوتھ اگر ان کے ساتھ موجود ہے تو کم از کم ٹریننگ جو ہے وہ ان کی صحیح کرنی چاہیے. ابھی آگے بڑھتے ہیں. اس قسم کے معاملات تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت حکومت کے اقدامات ہیں ذرا ہم اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ابھی ایک گوادر سیمینار 2026 جو ہے اور ایک ایگزیبیشن کا انعقاد ہوا ہے, اس کے حوالے سے میں چاہتی ہوں ہم گفتگو کریں. اور یہ بڑا ایک زبردست قسم کا انیشیٹو ہے جو لیا گیا ہے. بندرگاہ کی ترقی کو قومی ترجیح اس میں قرار دیا گیا ہے. گوادر کی عالمی تجارتی مرکز اور جدید ساحلی شہر بنانے کے بھی مکمل عزم کا اعادہ کیا گیا ہے. اور حکومت گوادر کی ترقی کے لیے ایک مربوط حکمت عملی پر عمل پیرا ہے, یہ کہنا تھا وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب کا. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ گوادر سمندری تجارتی نظام کا ایک اسٹریٹجک مرکز ہے. آبویسلی یہ ایک ہمیں اس میں ویژن نظر آ رہا ہے حکومت کا, اور گوادر جیسے علاقوں کو وہاں ان کو فوکس کرنا, ان کو ٹارگٹ کرنا, وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے سہولیات فراہم کرنا, ان کو روزگار فراہم کرنا, یہ ایک بڑی زبردست قسم کا انقلابی قدم ہے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے. اسی پر ہم گفتگو کریں گے. صافی صاحب, اس ویژن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس ایگزیبیشن کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی کچھ ڈیٹیلز ہمیں بتائیے گا. یہ شکریہ ناہید. یہ جو نمائش ہوئی ہے گوادر بحیثیت جدید بندرگاہ 2026 کے تھیم کے نیچے, اس کا بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ دنیا کو اور پاکستان بھر کو یہ بتانا تھا کہ گوادر صرف ایک بندرگاہ نہیں رہے گا, بلکہ یہ ایریا جو ہے اسپیشلی گوادر اور اس کے آس پاس جو ساحلی علاقے ہیں, یہ پاکستان نہیں بلکہ ایشیا کے ایک جدید ساحلی شہر کے طور پر انشاءاللہ مستقبل قریب میں ابھر کر سامنے آئیں گے. احسن اقبال صاحب نے جو کچھ کہا, جو باقی شرکاء نے کہا, وہ اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور اس نمائش میں ہم نے دیکھا کہ نہ صرف مقامی صنعت کاروں اور بلو اکانومی سے جڑی ہوئی کمپنیوں نے شرکت کی, بلکہ بین الاقوامی جو صنعت کار تھے, سرمایہ کار تھے, وہ بھی راغب ہوئے تھے اور اس نمائش میں انہوں نے شرکت کی. تو اس سے ہم یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گوادر جو ہے, گوادر پورٹ صرف ایک بندرگاہ کا نام نہیں ہے. انشاءاللہ یہ علاقہ مستقبل میں دبئی کے طرز پہ, جدہ کی طرز پہ, مسقط کے طرز پہ یہ ایک بین الاقوامی شہر ہوگا. ایک کمپلیٹ اس پہ ایک پیکج ہوگا جس میں نہ صرف صنعتی اور تجارتی سرگرمیاں ہوگی, بلکہ لیونگ کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے اور ہاسپٹیلٹی کے لیے بھی یہ شہر جو ہے اس ریجن کا ایک ماڈل شہر ہوگا. اور جس طرح سعودی عرب میں نیوم سٹی بن رہی ہے, تو ہم بھی بڑے فخر سے یہ کہنے کے قابل ہوں گے مستقبل قریب میں کہ پاکستان کے پاس بھی ایک ساحلی علاقہ اور ساحلی سمندر اور شہر ایسا ہے جہاں پہ نہ صرف ہم مقامی صنعت کاروں اور جو سیاح ہے ان کو دعوت دے سکتے, بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہوگی جو ہر کوئی چاہے گا کہ یہاں پہ وہ آئے, قیام کرے, بزنس کرے اور یہاں پہ اپنی زندگی کو انجوائے کرے. ڈاکٹر صاحب, جو اس وقت عالمی تجارتی مرکز بنانے کی بات ہو رہی ہے, جدید ساحلی شہر بنانے کا عزم جو ہے, obviously اس سے باہر سے لوگ آئیں گے, لیکن جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں, جو لوکل کمیونٹی ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ ذرا آپ اس حوالے سے بات کیجیے گا کہ ان کو کتنا فائدہ ہوگا, ان کو روزگار فراہم کیا جائے گا. پھر ایک ٹورزم سپاٹ ہے, وہاں پر انٹرنیشنل کمیونٹی اگر آتی ہے, لوگ آتے ہیں, تو وہاں کے رہنے والے جو ہیں ان کے جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں obviously وہ بڑھیں گے, اس میں اضافہ ہوگا. پھر ہیلتھ کی, ایجوکیشن کی جو سہولیات ہیں آپ ان کو وہ فراہم کریں گے. یہ ایک زبردست قسم کا پیکج نظر آ رہا ہے ہمیں. ناہید, جب آپ سوال کر رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک مقامی یعنی گوادر جو لفظ ہے اس کا کیا
کیا ترجمہ کیا ہے مقامی زبان میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تازہ ہوا کا در، گوادر تازہ ہوا کا در۔ تو یہ تو پاکستان کے لیے، اس خطے کے لیے اور بلوچستان کے لیے تازہ ہوا کا در ہے، اور وہ کیا لے کے آ رہا ہے؟ وہ خوشحالی لے کے آ رہا ہے، وہ علم، ٹیکنالوجی، علم اور ایک تہذیب کا ایک نیا مرکز ڈیولپ ہو رہا ہے، اور حکومت پاکستان کمیٹڈ ہے۔ اور سوائے یہ جو 4 برس کا ایک بدقسمت وقفہ آیا ہے 14 سے 22 تک، اس کے سوا حکومت پاکستان مسلسل گوادر کو ڈیولپ کر رہی ہے، اور یہ 25-30 برس پرانا پروجیکٹ ہے یہ، کہ اس گوادر کو پاکستان کے لیے ایک خوش قسمتی کا مرکز بنا دینا۔ تو یہ کام کر رہے ہیں۔ مجھے یاد، جب آپ تعلیم کا ذکر کر رہی تھی تو مجھے یاد پڑ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ ممنون حسین صاحب نے ایک بڑی خطیر رقم جو اپنی ایوان صدر کی بچتیں کر کے ایک طویل رقم نمل یونیورسٹی کے حوالے کی، اور کہا کہ وہاں چینی اور دیگر زبانیں سکھانے کے لیے مراکز قائم کریں، تاکہ مقامی بچے یہ بین الاقوامی زبانیں سیکھ کر تیار ہو سکے آنے والے دور کے لیے۔ تو یہ ہے گوادر کے لیے ہماری تیاری۔ اور اس وقت جو احسن اقبال صاحب جس سیمینار میں گئے ہیں، اس میں احسن اقبال ہیں، چند اور لوگ بھی ہیں، اور انہوں نے اگر فیوچر کی جو ویژن ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، طریقے سوچنے کے لیے یہ سلسلہ اب جاری رہے گا، اور ہم ایسی خبریں آتی رہیں گی اور ہم ان پہ تبصرہ کرتے رہیں گے۔ اور اس اعتبار سے میں پھر کہوں گی یہ تو سلوگن ہے، گوادر تازہ ہوا کا در، تو تازہ ہوائیں ہمیں وہاں سے آتی رہیں گی اور ہمیں خوشحالی کی نوید سناتی رہیں گی۔ شنیلا، ان تازہ ہواؤں کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، جس طرح سے دن رات کام کیا جا رہا ہے، ایک ویژن ہمیں نظر آ رہا ہے، مستقبل میں آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں گوادر کو؟ نہیں، بات یہ ہے کہ جن ملکوں کے پاس سمندر ہو اور خوبصورت ساحل ہو تو وہ اسی کی ٹورزم سے وہ اپنے زر مبادلہ کما کے اور وہ ملک کی پوری معیشت چلا رہے ہیں۔ تو پاکستان کے پاس بھی ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ اپنی اس چیز کو جو ہے استعمال کریں۔ دیکھیں، جیسے آپ کا ٹورزم ہوگا تو آپ کو وہاں پہ ضرورت ہوگی انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کی، وہاں پہ اچھے ہوٹل بنیں گے، ریزورٹ بنیں گے۔ اس کے بعد جب وہاں پہ ہوٹل ریزورٹ بن رہے تو آپ مقامی لوگوں کو وہاں پہ روزگار ملنا شروع ہوگا، پہلے انفراسٹرکچر بلڈ کرنے میں، پھر اس کے اندر کام کرنے میں۔ جب وہاں پہ مقامی لوگوں کو یہ ہوگا تو آپ نے وہاں پہ بجلی بھی پرووائڈ کرنی ہے، وہاں پہ پانی کی سہولیات بھی جائیں گی، وہاں پہ گیس کی سہولیات بھی ان کو ملے گی، تو خود بخود اس علاقے کے لوگوں کی جو ہے مشکلات جو وہ آسان ہونی شروع ہو جائیں گے۔ پھر جب وہ کے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے تو پھر آپ نے ان کو تعلیم بھی دینی ہے، تو وہاں پہ اسکول کھلیں گے، کالجز کھلیں گے، تو اس علاقے میں بھی اکانومی، اس علاقے کے لوگوں کا روزگار بھی بہتر ہوگا، اور اس کے بعد وہاں پہ اس علاقے کے ذریعے ٹورزم کے ذریعے پاکستان کی معیشت جو بہتر ہوگی۔ ہم تجارتی سرگرمیوں کو تو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن ٹورزم کے بھی وہاں پہ بہت پروموٹ ہو سکتا ہے، جس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ویژن تو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں ضرورت یہ ہے کہ وہاں پہ پوری دل جمی کے ساتھ کام کیا جائے، جو ویژن ہے اس کو محنت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جائے، تو اس علاقے کی بھی قسمت بدلے گی اور پاکستان کو بھی کہ بھی زر مبادلہ کے ظاہر جو مستحکم ہوں گے۔ اور جتنا اب فوکسڈ ہے اور جس طرح سے اس علاقے کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، وہاں کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے پرعزم ہے حکومت، جس ویژن کے ساتھ کام کر رہی ہے، جدید ساحلی شہر بنانا چاہتی ہے گوادر کو، یقیناً یہ آنے والے دنوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے، اور اگر اسی طرح کام رہا تو بہت جلد یہ کام مکمل بھی ہو جائے گا۔ میرے تمام تر پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔